بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آج کل کسی کو 5 پیسے مل جاتے ہیں، وہ تکبر شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بلا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو اچھی گاڑی ہے، میرے پاس تو اچھا گھر ہے، میرے پاس تو 5 پیسے ہیں، میرے بینک کی بیلنس بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو باقی جو عوام مسلمان جو اس سے عمل میں بھی اس سے بہتر ہو، اس سے کردار میں بھی بہتر ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اور یہ زیادہ امکانات ہیں، یہ جو بھی لوگ ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں جن کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ یعنی اپنی یہ تکبر کی بھی علامت ہے کہ آپ اس میں تکبر اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے ہر ایک انسان کے اعمال اگر دوسرے انسان کو پتہ ہو تو یہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے درمیان بھی پریشان ہوں گے اور ان کے درمیان بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ تو وہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی پر پردہ ڈالا ستر اللہ یوم القیامہ، اگر کسی کے عیب پر کسی نے پردہ ڈالا تو یہ قیامت کے دن اس کے نجات کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے عیبوں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ بہت غور کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، ہر ایک گناہگار ہے، ہر ایک اپنے آپ کو گناہ سے صفائی کے لیے کوشش کرے۔ یہ نہ کرے کہ پہلے سے گناہگار اور پھر اس طرح اور بھی اپنے آپ کو گناہگار بناتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، دوسروں کا مسخرہ اور دوسروں کو استہزاء کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ ہی ذلیل ہوں گے۔ یہ احکامات یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے، غلط الفاظ سے، غلط انداز سے پیش نہ ہو، اور ایک دوسرے کو ایک غلط لقب نہ دے کہ یہ تو پھر بعد میں جب اس کو کہا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مذاق کیا۔ مذاق تو حرام ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، اور یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ صفت زیادہ موجود ہے۔ یہ غیبت اور اسی طرح ایک دوسرے کے مسخرہ اور استہزاء اور اس طرح کے کاموں میں اللہ رب العالمین نے باقی قرآن مجید کی آیاتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور پھر اس میں اور بھی تخصیص کیا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی خواتین بھی دوسرے خواتین کا مذاق نہ اڑائے، اپنے آپ پر فخر نہ کرے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ رہے، متوجہ رہے، اور اللہ کی طرف عاجزی کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور اللہ کی عبادت کو توجہ دے اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ دے، تو اس میں آپ کی زندگی کے بہتری اور آپ کے آخرت کے لیے بہتری ہے۔ اور اسی طرح جو آخری آیات اس کے بعد والے آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، اس میں بھی یہ ایک دوسرے کے تجسس کہ اس کے گناہوں کے، ان کے کمزوریوں کا تجسس کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ کن کن
مسائل میں، کن کن گناہوں میں یہ مصروف عمل ہے. ایک دوسرے کا تجسس نہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مومن اور مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اپنی اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور یومیہ کے انداز میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور ہر رات کو یہ سوچنے اس پہ مجبور ہو جائے اور اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہو جائے کہ آج کا دن پچھلے 24 گھنٹے میں نے کتنا اللہ کی عبادت کیا ہے، کتنا نماز پڑھی ہے، کتنا تلاوت کیا ہے، کتنا عوام کی خدمت کیا ہے، اور کتنا لوگوں کو مشکلات سے بچایا ہے، پریشانیوں سے بچایا ہے، اور کتنا لوگوں کو میں نے تعاون کیا ہے. یہ نہیں ہمارے افسروں میں اللہ معاف فرمائے ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، صبح سے جب وہاں آفس میں اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ میں نے آج اتنا لوگوں کے کام نہیں کرنا ہے، ان کے لوگوں کے کاموں کو میں نے رکوانا ہے، اور لوگ آتے ہیں اور اس کے بس میں ہوتے ہیں کہ وہ دستخط کر کے اور ان لوگوں کے مسائل کو حل کر دے، مگر وہ ان کے لیے رحمت کے بجائے عذاب بن جاتا ہے. یہ اس پر یہ تصور کرتے ہیں کہ آج میں نے اتنا لوگوں کو روکا اور اتنا لوگوں کو ڈانٹا اور اتنا لوگوں کے کام کو خراب کیا، اس پر یہ اپنے لیے کام سمجھتے ہیں. کام یہ نہیں ہے، کام یہ ہے جو آپ کے آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے، اور آپ کے آخرت میں بھی آپ کا بینک بیلنس، آخرت والے بینک بیلنس بھی آپ کا بڑھ جائے، اور اس کے حسنات میں آپ کی اضافہ ہو، اور آپ لوگوں کی خدمت کریں. اور جو آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ تنخواہ کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے رحمت بنے، لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے. تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ایک دوسرے پر بدگمان نہ ہو. ظن المؤمنین خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر خیر کا گمان کرے، حسن ظن کرے کہ یہ تو مجھ سے بھی اچھا ہے، اور مجھ میں پتہ نہیں کیا کچھ مسائل، بیماریاں اور پریشانیاں اور کیا نام ہے گناہ ہے، مگر ممکن ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو، اور رات کو تلاوت اور رات کے تہجد پڑھنے والے ہو. لوگوں کو شکل سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ جس کی بڑی داڑھی ہو یا اس کا شکل اس نے مصنوع طریقے کے مطابق بنایا ہو، وہ تو ہے لازمی ہے کہ وہ اپنی شکل کو مصنوع طریقے کے مطابق، مگر انسان کے شکل سے اس پر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہگار ہے، یہ آپ انسان کے شکل سے آپ کسی پر یہ فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں. سب مومن ہے، موحد ہے، اہل حدیث ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، اور روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو یہی بندہ ہے اور اچھا بندہ ہے. ہم اس کے بارے میں خیر کی گواہی دیں. جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور اس کے لیے خیر کی شاہدی اور گواہی دے دیں. تو اس آیات کریمہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کچھ ایسا گمان ہے جو آپ دوسروں پر کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے گناہ بن جاتا ہے. اس سے آپ نجات پائیں اور اس سے دور رہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا غیبت نہ کرے. غیبت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت وہ ہے جس میں کوئی چیز، کوئی کمی، کوئی کوتاہی موجود ہو اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. اگر اس میں نہ ہو تو یہ تو غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ الزام ہے کہ آپ کسی پر وہ الزام لگاتے ہیں. تو یہ غیبت کا بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور اس کا جو مثال دیا ہے اس مثال کی طرف بھی آپ متوجہ رہیں. وہ اس کا مثال رسول اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ آپ اگر کسی کا غیبت کرتے ہیں
تو اس کا مانند ایسا ہے، اس کا مثال ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ یہ انسان اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کسی کا اگر کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس کو اٹھا کر اس کے گوشت کھانے لگتے ہیں، یعنی یہ تو حیوان بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں، خنزیر بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں، اور باقی حیوانات میں بھی یہ نہیں ہے، تو انسان میں تو یہ اس سے بدتر گناہ اور بدترین علامت اس کا اور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی یا اپنے بھائی کے گوشت کھانے پہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا گوشت تو کوئی کھا نہیں سکتے، اس کا تصور تو ہمارے معاشرے میں نہ پہلے کفار کے معاشرے میں تھا اور نہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے کہ آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے یہ اپنے لیے ضلالت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، تو اسی طرح غیبت سے بھی آپ اتنا دور رہیں۔ غیبت ایک مسلمان کی غیبت یہ اس کے حسنات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے اعمال حسنات اتنا زیادہ ہوتے ہیں جیسے ایک پہاڑ کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اتنا حسنات جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے جو غیبت کیا ہے، جو حسد کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے، دوسروں کے مال اور دوسروں کے اس سے استفادہ کیا ہے، غلط استفادہ کیا ہے، اس کے مال کو کھایا ہے، تو ان کے حسنات میں سے یہ ان کے پلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اخیر میں اس کے سارے حسنات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر حسنات کے بعد پھر اس کے جو ان کے اگر کوئی گناہ ہے وہ گناہ بھی ان کے پلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا کہ اس کے حسنات بھی چلے جاتے ہیں اور دوسروں کے سیئات اور ان کے گناہ بھی ان کے ذمہ آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ جو اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید نصیب فرمایا ہے اور رسول اللہ کی سنت آپ کو نصیب فرمایا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمایا ہے، اور مسجد میں جمعے کے دن آپ کو نماز کرنے کی توفیق دیا ہے اور باقی نمازوں میں شرکت کے توفیق نصیب فرمایا ہے، قرآن مجید کے تلاوت کے توفیق نصیب فرمایا ہے، یہ آپ کے کمال نہیں ہے۔ اس کو دوسروں پر احسان نہ کرے کہ میں تو اتنا عابد بندہ ہوں، اتنا متقی انسان ہوں اور اتنا میں نے اللہ کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے، دوسروں پر آپ احسان نہ کریں کہ یہ، اور اپنی بہتری کی علامت اس کو نہ سمجھے، اللہ سے قبولیت کا دعا کرے کہ یا اللہ ہم سے یہ قبول فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اور معاشرے کے بہتری کے لیے جو اصول اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور بھی رحمتیں نازل فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار رہیں گے اللہ کے رحمتیں اور بھی آپ پر نازل ہوں گے، اگر آپ اس کے کفران کریں گے، اس کے ناشکری کریں گے تو یقیناً اللہ کے عذاب اور بھی شدید ہے اور اللہ کے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد کا توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔